اے خدیجہ، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بادل ان پر سایہ کیے رکھتے تھے اور ہر سودا نفع میں بدل جاتا تھا۔ ظہور اسلام سے قبل جب عرب کا معاشرہ جہالت اور تعصب میں گھرا ہوا تھا، مکہ کی سرزمین پر ایک ایسی خاتون موجود تھی جن کی تجارتی بصیرت کا لوہا پورا عرب مانتا تھا۔ جناب خدیجہ بنت خویلد محض ایک مالدار خاتون نہ تھی، بلکہ وہ اس دور کی سب سے بڑی انٹرپرینیور یعنی تاجر تھیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب قریش کے تمام قبیلوں کا تجارتی قافلہ مل کر نکلتا تو ایک طرف پورے قریش کا مال ہوتا اور دوسری طرف تنہا جناب خدیجہ کا۔ آپ خود سفر نہیں کرتی تھیں، بلکہ دیانتدار لوگوں کو اپنا تجارتی نمائندہ یعنی ایجنٹ مقرر کرتی تھیں۔ آپ کا نیٹ ورک یمن سے شام تک پھیلا ہوا تھا۔ اس دور کے آلودہ ماحول میں بھی آپ کی تجارت سود اور دھوکہ دہی سے پاک تھی۔ اسی پاکیزہ کردار کی وجہ سے اہل مکہ آپ کو طاہرہ کے لقب سے پکارتے تھے۔ جناب خدیجہ کو اپنے قافلے کے لیے ایک ایسے شخص کی تلاش تھی جو صادق اور امین ہو۔ جب انہوں نے محمد مصطفیٰ کے اخلاق اور دیانتداری کے قصے سنے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مال لے کر شام تشریف لے جائیں۔ اس سفر میں جناب خدیجہ علیہ السلام نے اپنے وفادار غلام میسرہ کو آپ کے ساتھ بھیجا۔ واپسی پر میسرہ نے وہ حیران کن واقعات سنائے جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ اے خدیجہ، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بادل ان پر سایہ کیے رکھتے تھے اور ہر سودا نفع میں بدل جاتا تھا۔ کیسے بادل آپ پر سایہ کرتے تھے اور کیسے آپ کی برکت سے تجارت میں اتنا منافع ہوا جو پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ جناب خدیجہ علیہ السلام نے جب آپ کے کمالات دیکھے تو انہوں نے دنیاوی جاہ و جلال کے بجائے اس نور الہی کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے نکاح کا پیغام بھیجا۔ شیعہ محققین جیسے علامہ جعفر مرتضیٰ عاملی کے مطابق بی بی خدیجہ علیہ السلام نے اپنی مرضی اور بصیرت سے اس رشتے کا انتخاب کیا، حالانکہ مکے کے بڑے بڑے سردار ان سے شادی کے متمنی تھے، مگر آپ نے ان سب کو ٹھکرا کر یتیم ابو طالب علیہ السلام کو منتخب کیا۔ یہ شادی کوئی عام دنیاوی رشتہ نہ تھا، بلکہ ایک الہی منصوبہ تھا۔ اس مبارک عقد کی محفل جناب ابو طالب علیہ السلام کے گھر منعقد ہوئی۔ خطبہ نکاح خود جناب ابو طالب علیہ السلام نے پڑھا، جس میں انہوں نے رسول کی عظمت اور جناب خدیجہ علیہ السلام کی فضیلت بیان کی۔ روایات کے مطابق جناب خدیجہ علیہ السلام نے خود اپنا مہر ادا کیا یا اپنے مال سے انتظام کیا، جو ان کی رسول سے بے پناہ محبت اور عقیدت کا ثبوت تھا۔ شادی کے بعد جناب خدیجہ علیہ السلام نے اپنی تمام دولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اب سے یہ مال میرا نہیں، آپ کا ہے، آپ جہاں چاہیں اسے اللہ کی راہ میں خرچ فرمائیں۔ وہ ملکہ جو حکم چلاتی تھی اب خود رسول کی خدمت گزاری کو اپنے لیے اعزاز سمجھنے لگی۔ یہی وہ دور تھا جب کائنات کی سب سے عظیم خاتون حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ جیسے علامہ جعفر مرتضیٰ عاملی اپنی کتاب الصحیح من سیرت النبی میں بیان کرتے ہیں کہ جناب خدیجہ علیہا نے رسول اللہ سے پہلے کسی سے شادی نہیں کی تھی اور وہ کنواری تھیں۔ شیعہ مکتب فکر کی مستند تحقیق کے مطابق رسول خدا اور جناب خدیجہ علیہا کی صرف ایک ہی بیٹی تھیں، اور وہ ہیں کائنات کی سردار حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، کل کائنات کی معصومہ۔ دیگر 3 بچیوں زینب، رقیہ اور کلثوم کے بارے میں یہ درج ہے کہ وہ جناب خدیجہ علیہا کی بہن حالہ کی بیٹیاں تھیں۔ جب کائنات کے سب سے بڑے سچ کا اعلان ہوا تو مردوں میں سب سے پہلے علی ابن ابی طالب اور عورتوں میں سب سے پہلے خدیجہ بنت خویلد نے تصدیق کی۔ پہلی نماز۔ تاریخ بتاتی ہے کہ کعبے کے صحن میں صرف 3 افراد نماز پڑھتے دیکھے گئے: رسول اللہ، جناب علی اور جناب خدیجہ علیہا۔ رسول اللہ کا مشہور فرمان ہے، ما قام الاسلام الا بسیف علی و مال خدیجہ۔ اسلام قائم نہیں ہوا مگر علی کی تلوار
اور خدیجہ کے مال سے۔ وہ ہستی جن پر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ کے ذریعے سلام بھیجا، وہ جو ام المؤمنین ہی نہیں بلکہ ام الائمہ کی اصل ہیں۔ جناب خدیجہ علیہ مکہ کی وہ معزز خاتون تھیں جن کے دسترخوان سے ہزاروں غریب پلتے تھے، مگر انہوں نے اسلام کی خاطر وہ وقت بھی دیکھا جب بستر کے لیے صرف ایک چٹائی رہ گئی تھی۔ شعب ابی طالب کی 3 سال کی محصوری میں جناب خدیجہ علیہ نے اپنا آخری درہم تک اسلام کے نام کر دیا۔ وہ ملکہ جو کبھی مخمل پر سوتی تھی اب خاک پر بیٹھ کر رسول کا حوصلہ بڑھاتی تھیں۔ بعثت کا 7واں سال تھا جب مکہ کے مشرکین نے دیکھا کہ اسلام کی روشنی بجھنے کے بجائے پھیل رہی ہے تو انہوں نے ایک ظالمانہ منصوبہ بنایا۔ تمام قبائل نے مل کر ایک عہد نامہ لکھا کہ جب تک ہاشمی خاندان رسول اللہ کو ان کے حوالے نہیں کر دیتا کوئی ان سے لین دین نہیں کرے گا نہ رشتہ داری کرے گا۔ جناب ابو طالب اپنے پورے خاندان کو لے کر مکہ کی ایک گھاٹی شعب ابی طالب میں پناہ گزین ہو گئے۔ اس مشکل وقت میں مکہ کی وہ ملکہ جس کے قافلے یمن سے شام تک پھیلے ہوئے تھے اپنے شوہر اور ان کے خاندان کے ساتھ ایک قیدی کی زندگی گزارنے پر راضی ہو گئیں۔ جناب خدیجہ علیہ السلام نے اپنی تمام جمع پونجی اس محاصرے کے دوران مسلمانوں کے کھانے پینے اور بقا پر خرچ کر دی۔ وہ دولت جو کبھی اونٹوں پر لاد کر آتی تھی اب چمڑے کے ٹکڑوں اور درختوں کے پتوں کے بدلے ختم ہو رہی تھی۔ یہ کوئی چند دنوں کی بات نہ تھی، پورے 3 سال۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب مکہ میں اناج آتا تو مشرکین اسے دگنی قیمت پر خرید لیتے تاکہ مسلمانوں تک کچھ نہ پہنچ سکے۔ دفع ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے نہیں ہے، ہمیں اناج چاہیے۔ محاصرے کے اندر سے بچوں کے رونے کی آوازیں جب مکہ کی دیواروں سے ٹکراتی تو کچھ دل پسیج جاتے، مگر دشمنوں کا ظلم کم نہ ہوا۔ جناب خدیجہ کی حالت اس وقت بی بی کی عمر مبارک 60 سال سے تجاوز کر چکی تھی۔ اس ضعیفی اور تپتی دھوپ میں بھوک و پیاس برداشت کرنا صرف وہی خاتون کر سکتی تھی جس کا ایمان پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہو۔ 3 سال گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے خبر دی کہ اس ظالمانہ عہد نامے کو دیمک نے چاٹ لیا ہے سوائے اللہ کے نام کے۔ جب جناب ابو طالب نے یہ چیلنج مشرکین کے سامنے رکھا اور وہ سچ ثابت ہوا تو محاصرہ ختم ہوا۔ اگرچہ محاصرہ ختم ہو گیا لیکن ان 3 سالوں کی سختیوں نے جناب خدیجہ کی صحت کو بری طرح متاثر کیا تھا۔ وہ ملکہ جو کبھی مکہ کی سب سے امیر ترین خاتون تھیں جب اس گھاٹی سے باہر نکلیں تو ان کے پاس جسم ڈھانپنے کے لیے پرانا لباس اور کمزور جسم کے سوا کچھ نہ تھا۔ انہوں نے اسلام کی معیشت کو اپنے خون اور مال سے سینچا تھا۔ 10 رمضان المبارک بعثت کا 10واں سال، اسلام کا سب سے مضبوط سہارا ٹوٹ گیا۔ آخری وصیت، بی بی نے اپنی آخری وصیت میں شرم و حیا کی وجہ سے اپنی بیٹی فاطمہ کے ذریعے کہلوایا کہ مجھے اپنی وہ قمیض کفن میں دیجیے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے وقت پہنتے تھے۔ رسول اللہ خود ان کی قبر یعنی حجون مکہ میں اترے اور رو کر فرمایا کہ خدیجہ جیسا اب کوئی نہ ہوگا۔ جب کسی نے بی بی خدیجہ کے مقابلے میں اپنی فضیلت جتانی چاہی تو آپ نے سختی سے رد فرمایا کہ خدا کی قسم مجھے خدیجہ سے بہتر کوئی شریک حیات نہیں ملی۔ محسنائے اسلام ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ علیہ السلام وہ عظیم خاتون تھیں جنہیں اللہ نے سلام بھیجا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی وفات والے سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کیوں قرار دیا؟ اپنی رائے کامنٹس میں دیں اور اس عظیم ہستی کو خراج عقیدت پیش کریں۔